السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ قبرستان ہے جو بدر میں ہے، اور جہاں بدر میں شہید ہونے والے 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ یہ دور ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، اونچے اونچے پہاڑ، یہ اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قبروں پر سینکڑوں بے شمار رحمت نازل فرمائے، درجات میں بلندی نصیب فرمائے۔ یہ وہ اولین صحابہ کرام، خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پہلا غزوہ بدر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غزوہ ہوا سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو، اور اسلام کے غلبے کا یہ پہلا غزوہ تھا۔ اللہ ساری امت کی طرف سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی نصیب فرمائے، ان کے قربانیوں کا بہترین صلہ رب کریم ان حضرات کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، تمام قبرستان والوں کی اللہ رب العزت مدد فرمائے، مغفرت کاملہ فرمائے۔ یہاں جو بستی ہے، یہ بدر کی جن کی بھی اموات یہاں ہوتی ہیں اور انتقال ہوتا ہے، تو اس قبرستان میں ان خوش نصیب حضرات کو جگہ ملتی ہے۔ یہ پورا بڑا قبرستان ہے پورا، اور یہ جو زوم کر کے آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ جو جالی بنی ہوئی ہے، اس میں وہ 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں جو مدفون ہیں۔ یہ سامنے ایک ریت کا پہاڑ ہے، غزوہ بدر میں اس پر بارش ہوئی تھی اور یہ ایمان والوں کی مدد کا ذریعہ بنا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کریم میں اس غزوہ بدر کا ذکر سورہ انفال میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو مدد فرمائی صحابہ کرام کی اور اسلامی لشکر کی، اس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا اور ایمان والے غالب آئے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت کی برکت سے پورے عالم میں اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ یہ قوت اور یہ ہمت اور یہ حوصلہ اور یہ جذبہ ایمان کے لیے ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی سی استطاعت، اپنی قوت کے مطابق کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غافلوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کاہلین میں سے ہمیں نہ بنائے، مومنین کاملین میں سے ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ایسی زندگی نصیب فرمائے رب العزت کہ ہم بھی ان کے سامنا کرنے کے لائق بن سکیں۔ ساری امت کو چاہیے کہ وہ غفلت میں زندگی نہ گزارے، جس طرح یہ صحابہ بدر میں 313 ہونے کے باوجود، قلت تھی، تعداد نہیں تھی، بہت کم تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نکل آئے، بے سر و سامانی میں نکل آئے، کبھی بھی اپنی کمزوری کو کمزوری نہ سمجھیں، اللہ کی قوت پر نظر رکھیں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سب سے پاورفل ہے۔ جتنی ہم میں ہمت ہے اتنی کریں، پھر اللہ پر چھوڑ دیں اور اپنی کوشش مکمل کرتے رہیں۔ توکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، پھر اللہ کی مدد یقیناً آتی ہے، جیسے غزوہ بدر میں آئی اور دشمنان اسلام ذلیل اور رسوا ہوئے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جہاں 70 دشمنان اسلام کو اپنی جان گنوانی پڑی اور وہ ایک ہی جگہ، ایک ہی مقام پر سب کے سب ڈال دیے گئے۔ یہاں پر یہ ایک کنواں تھا جہاں یہ کام ہو رہا ہے، اور بیت الخلا بنا دیے گئے تھے، ان سب کو یہیں پر ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں وہ سب جگہ، یہ پورے میدان بدر کا، یہ جو میدان جنگ تھا غزوہ بدر کا، یہاں 14 صحابی کے نام اس پتھر پہ لکھے ہیں، اسے سجا کر کے وہ پتھر
کل 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے. ان میں سے مہاجرین میں سے 6 صحابہ تھے، انصار میں سے 2 قبیلہ اوس کے اور 6 خزرجی شہید ہوئے. کل انصار صحابہ میں سے 8 صحابہ شہید ہوئے تھے. مجمع بن صالح رضی اللہ عنہ، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عاقل، عمیر بن عبد، حضرت عوف یا عوض بھی کہا جاتا ہے، حضرت عوف بن عفرہ رضی اللہ عنہ، معوذ رضی اللہ عنہ، حارث یا حارث بن سراقہ رضی اللہ عنہ، یزید بن حارث رضی اللہ عنہ، رافع بن معلہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمیر، حضرت عمار، حضرت سعد، حضرت مبشر رضی اللہ عنہ. یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں جو اس میں جام شہادت نوش کر چکے تھے اور اللہ نے ان کے حصے میں یہ سعادت نصیب فرمائی تھی. اللہ سارے عالم میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما. اللہ اسلام کی خوبیاں سارے عالم کے دلوں پر واضح فرما. اللہ سارے عالم میں اسلام کی محنت کرنے والوں کی محنت کو قبول فرما. اللہ جس طرح تو نے یہاں اپنے ٹوٹے پھوٹے سر و سامان کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں اصحاب بدر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد فرمائی تھی، جیسے تو نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں غلبہ اور عزت عطا فرمائی تھی. سارے عالم میں اس دشمنان اسلام پر اہل اسلام کو عزت نصیب فرما. اے اللہ سب کی غفلتوں کو دور فرما میرے پیارے رب. اے اللہ ہمیں سچی محنت کی توفیق نصیب فرما. یہ سامنے آپ کو وہ جو 2 مینار نظر آ رہے ہیں، یہ وہی جگہ ہے جہاں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے. اللہ آج اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرے سارے زمانے میں تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا. اور اللہ نے پھر مدد فرمائی اور صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار نصیحت فرماتے تھے، ثابت قدمی کی، ثابت قدم رہنے کی نصیحت فرماتے تھے. یہ ہے پورا منظر. تصور کر کے دیکھیں ذرا، رمضان کا مہینہ، 17 رمضان، ہم بھائیوں کی مدد نہیں کرتے. کہیں پر اگر مسئلہ اسلام کا ہو، مسئلہ شریعت کا ہو، مسئلہ قرآن کا ہو، ہم نماز میں نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ یہ بڑے ثواب کے کام ہیں. سب سے بڑا کام ہے اسلام کے لیے خدمت کرنا، اہل اسلام کا تعاون کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آتے ہیں، 17 رمضان ہے. تصور تو کر کے دیکھیں، صحابہ کرام جب چلے ہیں تو پیروں میں اپنے کپڑے کے چیتھڑے باندھ لیے ہیں. کچھ صحابہ تھے جو افطار نہیں کرتے تھے اور حالت یہ ہو رہی تھی کہ زبانوں پہ پیاس کے کانٹے جم جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ افطار کر لیں، تب جا کے صحابہ نے افطار فرمایا. روزے کی حالت میں اس طرح نکل کے آئے تھے صحابہ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یہ کتبہ لگا ہوا ہے، اس میں ان 14 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اسماء گرامی ہیں. اللہ ساری امت کی طرف سے ان حضرات کو بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. قیامت تک ہماری نسلوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے. ہم سب کی نسلوں کی اللہ تعالیٰ ارتداد سے حفاظت فرمائے. یہ وہ 14 صحابہ کرام ہیں. اس میں آیت بھی لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل جلالہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور تحقیق یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں. اللہ اکبر. جس بدر کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، آج ہم اسی بدر میں کھڑے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حاجی وحاج الدین صاحب ہیں، ان کو بہترین جزا عطا فرمائے کہ ان کی معیت میں ہمارے یہاں آنا ہوا. یہ میں آپ کو نام پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ نے آپ کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ آپ کمزور تھے. اللہ سے ڈر ہوتا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اسماء شہداء غزوۃ بدر: عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہب، ذو الشمالین بن عبد عمر، مہجہ بن صالح، عاقل بن البکیر، عبیدہ بن حارث، سعد بن خیثمہ، مبشر، حارث، رافع، عمیر، یزید، معوذ، عوف رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہ. یہ قبرستان پہ لکھا ہوا ہے مقبرہ شہداء بدر.
رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ صحابہ کرام سے سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں رب کریم سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، صحابہ کرام کے اسوے پہ ہمیں چلنے والا بنائے۔ السلام علیکم۔